گزرتی ہوئی دعاؤں میں درود کی تلاوت کیجیے تاکہ گفتگو شروع کی جا سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ العالم العلیم القادر الکبیر الذي ليس له جنس ولا نوع ولا نظير، الذي أمر النبي البشير وصاحب المعراج وسراجا منير، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في خم الغدير، فقال رسول الله من كنت وليه فعلي وليه والأمير، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيد الأوصياء وإمام المتقين، وقاتل المشركين علي بن أبي طالب صلوات، ولعنة الله على أعدائهم ومكسر فضائلهم ومنكر ولايتهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الصلاة والسلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أخوات الحسين. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين، واكتبنا من ذنبار الحسين وجعلنا في باقینا فی اعزاء الحسین. سلمان کو معطر فرمائیے، بلند آواز سے صلوات پڑھی محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بردگر حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، ہر ظہور تاجیل ظہور یوسف زہرا بلند تر صلوات. بندے چاہے تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں، ذکر تو ذکر ہوتا ہے. اس طرح صلوات پڑھیں کہ جس طرح لائق ہے گھرانا صلوات کے. سامعین گرامی قدر، عاشقان ولایت علی، عزاداران سید الشہداء، آج کے اس پرفکر دور میں ہر بندہ کسی نہ کسی لالچ کا شکار بن بیٹھا ہے. کوئی پیسے کا لالچی ہے تو کوئی اقتدار کا لالچی بن بیٹھا ہے. کسی کو دولت کی فکر ہے تو کسی کو گاڑی کی فکر ہے. اگر بندہ یہ سب حاصل بھی کر لے تو اطمینان نہیں پا سکتا. کوئی پیسے کا لالچی تھا، پیسہ مل گیا، اطمینان نہ پا سکا. گاڑی لینا چاہتا تھا، گاڑی مل گئی، اطمینان نہ پا سکا. کوٹھیاں بنگلے مل گئے، اطمینان نہ پا سکا. آپ سب کو دعوت فکر دے رہا ہوں، اگر اطمینان کی دولت چاہیے، کرسیوں کو ٹھوکر مار اس خاک پہ آ کے بیٹھ جاؤ. کرسیاں ہمارے قدموں کے نیچے ہیں، اقتدار کو ہم ٹھوکر مارتے ہیں، پیسے کو ہم پیروں کے تلے رکھتے ہیں. جو بندہ کرسی کو ٹھوکر مار کے اس خاک پہ بیٹھ جاتا ہے، وہ زمانے کا سکندر بن جاتا ہے. زمانے کا سکندر بڑھ جاتا ہے. کوئی بندہ اس عظیم خاک پہ بیٹھ کے اس معرفت رکھتا ہے تو کوئی نہیں رکھتا. جو نہیں رکھتا اس کے لیے ایک جملہ بیان کر دیتا ہوں. یہ واحد حسین کا گھر ہے کہ جس میں حسین فرش نشینوں کو عرش نشین بنا دیتا ہے. پیسے سے بہتر بستر تو خریدا جا سکتا ہے مگر نیند نہیں. دولت سے تاج محل خریدا جا سکتا ہے مگر اطمینان نہیں. اگر اطمینان ملے گا تو صرف اور صرف صراط خدا پہ نہیں. موضوع یاد ہے نا ہمارا، صراط خدا پاس زبان خدا ہمارا موضوع ہے. پچھلے 5 دنوں سے ہم اسی موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں. آج بھی انشاءاللہ اسی موضوع پہ گفتگو ہوگی. صراط خدا پاس زبان خدا ہمارا موضوع ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا تھا، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، بلا شبہ بے شک میرا یہ راستہ سیدھا ہے، فَاتَّبِعُوهُ، تم اس کی اتباع کرو. اچھا دیکھ لیجئے، جو بھی بندہ ہر نماز جب بھی نماز پڑھتا ہے
اپنی نماز میں ایک دعا ضرور کرتا ہے، اگر یہ دعا نہ کرے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ، کوئی کہتا ہے ہدایت کر، کوئی کہتا ہے قائم رکھ، جو بھی کوئی دعا ضرور کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ اللہ نے کہا میرا بندہ جو راستہ مانگ رہا ہے اس نے جانتا بھی ہے کن لوگوں کا راستہ ہے، مانگ تو رہا ہے جانتا بھی ہے کہ کن لوگوں کا راستہ ہے۔ کہ اللہ نہیں جانتا تھا؟ اللہ جانتا تھا، لیکن بندے سے کہہ رہا ہے جو مانگ رہا ہے اپنی زبان سے ذرا اس کا تعارف بھی کروا۔ بندے نے کہا میرا اللہ اور تو میں کچھ نہیں جانتا، بس یہ جانتا ہوں کہ صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئی۔ بے شک بے شک، سبحان بولتے رہیے میرے ساتھ بولتے رہیے، یہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیری نعمات نازل ہوئی ہیں۔ اب ذرا غور کیجیے گا، جو سمجھنے والے بیٹھے ہیں اور جو نہیں سمجھ رہے وہ بھی ذرا غور کریں۔ تو آیت ہم پڑھ کے آ رہے ہیں سورہ انعام آیت نمبر 153، اس میں اللہ فرما رہا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي، یہ میرا راستہ ہے۔ ادھر فرما رہا ہے صراط الذین، یہ ان لوگوں کا راستہ ہے۔ کبھی کہتا ہے میرا راستہ ہے، کبھی کہتا ہے لوگوں کا راستہ ہے۔ یہ کوئی عام لوگ نہیں، یہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا راستہ اللہ کا راستہ ہے، جن کی ملکیت اللہ کی ملکیت ہے، جن کی مشیت اللہ کی مشیت ہے۔ اگر یہ راضی ہو تو اللہ راضی ہوتا ہے، یہ لعنت بھی کرے تو اللہ لعنت کرتا ہے۔ بہت خوب، اگر یہ راضی ہوں تو اللہ راضی ہوتا ہے، اگر لعنت بھی کریں تو اللہ لعنت کرتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ ہے جن پہ اللہ کی نعمتیں نازل ہوئی ہیں۔ تو یہ نعمتیں کون سی ہیں؟ نعمتیں سب پہ نازل ہوئی ہیں، نعمتیں آپ پہ بھی نازل ہوئی، پیچھے والے آپ پہ بھی نازل ہوئی، نعمتیں سب پہ نازل ہوئی، لیکن یہ کون سی نعمتیں؟ یہ نعمتیں دیکھ لیجیے اللہ نے اپنے محبوبین کو بھی دی، دشمنوں کو بھی دی۔ آپ دیکھتے اللہ نے یہ نعمتیں حضرت ابراہیم کو بھی دی، نمرود کو بھی دی، یہ نعمتیں موسیٰ و ہارون کو بھی دی، فرعون کو بھی دی، عیسیٰ کو بھی دی، عیسیٰ کے دشمنوں کو بھی دی۔ ہمارے نبی کے دور میں آ جائیے، محمد مصطفیٰ کو بھی دی، ابو جہل ابو لہب کو بھی دی، علی کو بھی دی، باطل کو بھی دی، حسن کو بھی دی، حسن کے دشمنوں یزید کے ابو کو بھی دی، حسین کو بھی دی، یزید کو بھی دی۔ بس فرق کتنا رہا، ابراہیم اور آل ابراہیم انعمت علیہم رہ گئے، اور نمرود اور آل نمرود غیر المغضوب رہ گئے۔ سبحان اللہ، بہت اچھا پوائنٹ، بہت اچھا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ابراہیم اور آل ابراہیم انعمت علیہم، اور نمرود اور آل نمرود غیر المغضوب علیہم۔ یہ کون سی نعمتیں ہیں جن کا اللہ نے ذکر کیا ہے سورہ فاتحہ میں؟ یہ نعمتیں سب پہ نازل ہوئی، یہ پیشانی نعمت، یہ ناک نعمت، زبان نعمت، یہ پورا چہرہ نعمت، پورا جسم نعمت ہے۔ لیکن یہ کون سی نعمت ہے جس کا سورہ فاتحہ میں ذکر آیا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بولتے رہیے میرے ساتھ بولتے رہیے، یہ کون سی نعمتیں ہیں جس کا سورہ فاتحہ میں ذکر کیا گیا؟ یہ نعمتیں سب کو ملی، میں نے کہا یہ نعمتیں سب کے پاس ہے نا، اللہ نے سب کو دی، لیکن یہ نعمتیں کون سی ہیں؟ چلیے قرآن کی طرف چلتے، سورہ لقمان میں اللہ فرما رہا ہے الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین اور آسمان میں، اس کو سیٹ کیجئے گا، جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، چاہے وہ ظاہری نعمتیں ہوں یا باطنی ہوں، اللہ نے تم پر برسا دی۔ ماشاءاللہ، اگر اس کا ترجمہ سمجھ گیا تو میری گفتگو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ چاہے ظاہری ہوں یا باطنی ہوں، اللہ نے برسا دی۔ بھئی ظاہری نعمتیں جو میں نے گنوائی آنکھ کان وغیرہ، یہ ظاہری نعمتیں، اور باطنی میں کیا؟ یہ گوشت، لہو اور یہ روح وغیرہ، یہ باطنی نعمتیں ہیں، چاہے ظاہری ہوں یا باطنی ہوں۔ اچھا میرے جسم میں اتنی نعمتیں ہیں کہ میں شمار بھی نہیں کر سکتا۔ بے شک، بے شک ایسے ہی ہے۔ اس جسم میں، اس وجود میں ایک عالم اکبر چھپا ہوا ہے، بہت خوب، بہت اس کو گن بھی نہیں سکتا۔ اللہ نے فرمایا جو کچھ آسمان میں، جو کچھ زمین میں، میں نے خاص کر دیا۔ یہ سورج تیرے لیے، یہ مہتاب تیرے لیے، یہ فلک تیرے لیے، یہ ملک تیرے لیے، یہ عرش تیرے لیے، فرش تیرے لیے، سب کچھ انسان کے لیے ہے۔ لیکن وہ کون سی نعمت ہے جس کا سورہ فاتحہ میں ذکر ہے؟ بہت اچھے، بہت اچھے۔ سوال تو باقی وہ کون سی نعمتیں ہیں جس کا سورہ فاتحہ میں ذکر کیا گیا ہے؟ اب آخری بندہ تک سوال ہے، جو میں نے نعمتیں ذکر کی ان میں سے سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ بہت اچھے، بہت اچھے۔
اچھا آج شاید اس یہی گفتگو ختم نہ ہو سکے، کل شاید یہ گفتگو ختم ہو جائے گی، اور اللہ خود فرما رہا ہے سورہ نحل میں، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار بھی کرنا چاہو تو گن نہیں سکتے، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار بھی کرنا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ بھئی سب سے بڑی نعمت وہ ہوگی جس کے صدقے میں باقی نعمتیں ہیں۔ ہاں ہاں، بہت خوب بہت اگر خوب۔ وہ نہ ہوتی تو کچھ نہ ہوتا۔ آخری پونے تک توجہ، لولا کا لما خلقت الافلاک، آئے حبیب تو نہ ہوتا آسمان نہ بنا، بہت اچھے، بہت خوب۔ تو نہ ہوتا گویا کچھ بھی نہ ہوتا، تو نہ ہوتا آسمان بھی نہ ہوتا۔ پتہ چلا ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جو ہے اس نعمت عظمیٰ کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعمت عظمیٰ کا نام محمد مصطفیٰ ہے، اس سب سے بڑی نعمت کو میرا حبیب کہتے ہیں۔ اب اللہ نے خود فرمایا ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ وَلَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پہ شکر کرو گے اللہ نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جائے گا، اگر نہیں کرو گے نعمتوں میں اضافہ نہیں ہوگا، الٹا کم ہوتی چلی جائیں گی۔ اگر شکر کرو گے اللہ نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جائے گا۔ بھئی اب نعمت ہے محمد مصطفیٰ، ہم نے شکر کرنا ہے، اللہ نے محمد جیسی کوئی نعمت دینی، محمد جیسے بھی کوئی نعمت دینی ہے اللہ نے، محمد کے بعد بھی کوئی نعمت دینی ہے۔ اب مجھے بتاؤ جو بندہ نبی کو 40 سال تک نبی نہ مانے شکر کر رہا ہے؟ بہت خوب۔ نبی کو اپنے جیسا کہہ رہا ہے، شکر کر رہا ہے؟ شکر نہیں کر رہا، کفر کر رہا ہے، شکر نعمت نہیں کر رہا، کفر نعمت کر رہا ہے۔ اللہ نے کہا تھا اگر شکر کرو گے میں نعمت میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا، اگر نہیں کرو گے میں نعمت میں اضافہ نہیں کروں گا۔ کچھ لوگوں نے محمد کا شکر، غور میں طرف رکھیے، کچھ لوگوں نے محمد کا شکر نہیں کیا، اللہ نے محمد کے بعد کوئی محمد جیسا دیا بھی نہیں، بہت خوب بہت خوب۔ محمد جیسا کوئی دیا بھی نہیں ہے، اور ہم جیسے اولاد چاہنے والے علی کے چاہنے والوں نے ہمیں محمد جیسی نعمت ملی، ہم نے محمد کو شکر ادا کیا، اللہ نے ہمیں علی عطا کیا۔ بہت خوب بہت خوب۔ اللہ کا وعدہ تھا ادھر سے شکر بڑھے گا ادھر سے نعمت بڑھے گی، ادھر سے شکر کرو گے ادھر سے نعمت ہوتی چلی جائے گی۔ ہمیں محمد جیسی نعمت ملی، ہم نے شکر کیا، اللہ نے علی عطا کر دیا۔ ہمیں علی جیسا امام ملا، ہم نے شکر کیا، اللہ نے حسن عطا کر دیا۔ ہمیں حسن ملا، ہم نے حسن کا شکر کیا، اللہ نے حسین عطا کر دیا۔ حسین ملا، ہم نے حسین کا شکر کیا، اللہ نے ہمیں حسین کے بعد سجاد عطا کر دیا۔ ہم نے سجاد کا شکر کیا، اللہ نے سجاد کے بعد باقر عطا کر دیے، باقر کا شکر کیا۔ موسیٰ کاظم عطا جعفر صادق عطا کر دیے، جعفر صادق کا شکر کیا، سچے امام کا شکر کیا، اللہ نے موسیٰ کاظم عطا کر دیے۔ ہم نے کاظم کا شکر کیا، اللہ نے ہمیں موسیٰ کاظم کے بعد ابھی رضا عطا کر دیے۔ ہم نے رضا کا شکر کیا، اللہ نے ہمیں رضا کے بعد محمد تقی عطا کر دیے۔ تقی کا شکر کیا، غور میں نتیجہ بڑا خوبصورت آئے گا۔ تقی کا شکر کیا، اللہ نے نقی عطا کر دیا، نقی کی نقاوت پہ شکر کیا، اللہ نے حسن عسکری عطا کر دیا، حسن عسکری کا شکر کیا، اللہ نے مہدی عطا کر دیا۔ اب جو بندہ میرے امام کی غیبت کو نہیں مانتا اس کے بڑے محمد پہ شکر نہیں کیا تھا۔ بہت خوب بہت خوب۔ اگر شکر کرو گے میں نعمت میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا، اگر شکر نہیں کرو گے نعمت بڑھے گی نہیں۔ کچھ لوگوں نے شکر نہیں کیا، اللہ نے کوئی دیا بھی نہیں محمد کے بعد۔ ہم نے شکر کیا، اللہ نے نعمت میں اضافہ کرتا چلا گیا۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایسے پیر عطا کیے، ایسے مرشد عطا کیے کہ جن میں پہلا بھی محمد ہے، جن میں آخری محمد ہے، کیونکہ نبی نے خود فرمایا تھا نا، معصوم امام نے فرمایا تھا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد۔ ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا آخری بھی محمد ہے، ہمارے سارے محمد ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمیں اللہ نے ایسے پیر عطا کیے ہیں کہ جن میں سے پہلا وہ ہے جس پہ نبوت تمام ہوئی، آخری وہ ہے جس کے بعد امامت تمام ہو گئی۔ جملہ کہہ دوں، جملہ سنبھالے گا آخری بندے تک۔ پہلا وہ ہے جس کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے وہ بھی لانتی ہے، آخری وہ ہے جس کے بعد کوئی امامت کا دعویٰ کرے وہ بھی لانتی ہے۔ بہت خوب بہت خوب بہت خوب۔ پہلا وہ جس کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ بھی لانتی ہوگا، آخری وہ ہے جس کے بعد اگر کوئی امامت کا دعویٰ کرے گا وہ بھی لانتی ہوگا۔ پہلا وہ ہے جس کے صدقے میں کائنات بنی ہے، آخری وہ ہے جس کے صدقے میں کائنات بچی ہے۔
اچھا جب نعمت مل جائے اللہ کی تو نعمت کے بعد کرنا کیا ہے؟ شکر کرنا. یقیناً نعمت کے بعد شکر کرنا ہے. انسان بلکہ انسان کے نہیں جانور کی بھی یہ فطرت ہے. اگر آپ کسی جانور کے سامنے 4 دن چارہ ڈال جائے میں نام بھی نہیں لوں گا اس جانور کا. جس جانور کا نام ایک بار پہ لینا نہیں چاہیے, بس اشارہ کر دینا چاہیے. آپ اگر کسی جانور کو 4 دن چارہ ڈال دیں 5ویں دن آئے گا اپنی دم ہلاتا ہوا آئے گا. اس کو پتہ ہے مجھے رزق دینے والا یہ, میرا رازق یہ ہے. اب جملہ کہہ دوں ذرا غور کیجئے گا اس جملے پہ اور اس جملے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے گا. اگر جانور شکر کرے تو دم ہلا کے کرتا ہے, انسان شکر کرے تو سر جھکا کے کرتا ہے. بہت خوب, بہت خوب, بہت خوب. اگر انسان شکر کرے تو سر جھکا کے کرتا ہے. میرے مسلمان بھائیوں, اگر علی کو ماننا ہے تو علی کو اپنے عقیدے میں بھی لانا پڑے گا, عمل میں بھی لانا پڑے گا. سبحان اللہ, بے شک. علی کو صرف عقیدے میں رکھنا کافی نہیں, علی کو عمل میں بھی لانا ضروری ہے. علی نے جو اعمال کر کے دکھائے ہیں وہ بھی لانا ضروری ہے. اب علی جیسے امام ایک رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتا ہو اور علی کے مان والے کو رکعتوں کا پتہ ہی نہ ہو, ان مغرب کی رکعتیں کتنی ہیں, عشاء کی کتنی ہیں, فجر کی کتنی ہیں, ظہر عصر کی کتنی ہیں. اگر علی کو مانا ہے تو علی کی سیرت بیان کرے گا. صلوات پڑھیں گے محمد و علیہ. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. سورہ فاتحہ سب نے پڑھی ہے نا؟ یقیناً مومن لوگ بیٹھے, نماز پڑھنے والے بیٹھے ہیں اور نماز ہوتی نہیں کہ جب تک نماز میں فاتحہ نہ پڑھی جائے. یہ سب کا شیعہ سنی ذات متفقہ عقیدہ ہے. لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. نماز ہوتی نہیں کہ جب تک نماز میں فاتحہ نہ پڑھی جائے. اب مجھے سارے بتائیں گے, ایک بندہ نہیں آخری بندہ تک سارے بتائیں گے. سورہ فاتحہ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے. لانے والا کون ہے؟ حضرت جبرائیل ہے. اتری کہاں پہ ہے؟ قلب پیغمبر پہ. اب سورہ رحمان کس کا کلام؟ اللہ کا کلام ہے. لانے والا کون ہے؟ جبرائیل ہے. حضرت جبرائیل ہے. اتری کہاں پہ؟ قلب پیغمبر پہ. وہ بھی اللہ کا کلام, یعنی وہ بھی اللہ والا, یہ بھی اللہ والا. سورہ فاتحہ بھی اللہ والا, یہ بھی اللہ والا. اب میرا دل یہ بنا کہ فاتحہ کی جگہ پہ رحمان پڑھ لو. کہ پڑھ سکتا ہوں؟ نہیں بھائی, نہیں. اللہ نے کہا نماز میری تو مرض بھی میری ہوگی. اللہ والے کی جگہ پہ اللہ والا نہیں, جو اللہ کہے گا وہ لانا ہے تو وہ بھی اللہ والا, یہ بھی اللہ جملہ سنبھالے گا. جب میں اپنی مرضی سے ایک اللہ والے کی جگہ پہ دوسرا اللہ والا نہیں لا سکتا تو تو اپنی مرضی سے ایک اللہ والے کی جگہ پہ دنیا والا کھا لے آیا. بہت اچھے, بہت اچھے, بہت اچھے, بہت اچھے. بہت خوب. ایک اللہ والے کی جگہ پہ